آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روب اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور مجلسی امیدواروں کی جانب سے مختلف حلقوں میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری، مقامی عوام سے ملاقات، مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل۔ وزیر اعظم ہند کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد، کارگزار وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ضلع محبوب نگر میں انتخابی جلسے سے کیا خطاب۔ کے سی آر حکومت تمام محاذوں پر ناکام، مسلمانوں کو 12% تحفظات کے نام پر دھوکہ دیا گیا، صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے اردو میڈیا سے کیا خطاب۔ مجلسی انتخابی امیدواروں کا انتخابی جلسوں سے خطاب جاری، شہر کی ترقی کے لیے جماعت کو مضبوط کرنے کی اپیل۔ مکانات سے سرقہ کرنے والی بین ریاستی 4 رکنی ٹولی گرفتار، 1 کروڑ 5 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد، نازوں ٹاسک فورس ٹیم کی کارروائی، کمشنر پولیس حیدرآباد کی میڈیا کانفرنس۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی امیدواروں کی جانب سے مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس امیدوار متعلقہ حلقہ جات میں پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ علاوہ ازیں صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی بھی مجلسی انتخابی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ بلدی ڈویژن کنچن باغ کے علاقے جات اندرا نگر، پھسل ونڈا اور نفیس ہوٹل کے اطراف و اکناف میں صدر مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ 7 دسمبر کو مجلسی امیدوار کے حق میں اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر عوام نے صدر مجلس کا شاندار استقبال کیا اور ان کی بکثرت گل پوشی کی گئی۔ عوام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مجلسی امیدوار کو ضرور کامیاب بنائیں گے۔ اس موقع پر ڈویژن کارپوریٹر صدور المعتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سابق رکن اسمبلی اور مجلسی امیدوار حلقہ اسمبلی یاقوت پوران نے منگل کو بڑا بازار، ظفر روڈ اور گاندھی مجسمے کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور انہیں 7 دسمبر کو مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ عوام نے سید احمد پاشا قادری کا جگہ جگہ استقبال کیا اور ان کی گلپوشی کی۔ عوام نے سید احمد پاشا قادری کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر حلقے انچارج یاقوت پورہ یاسر عرفات، کارپوریٹرز محمد مظفر، واجد علی خان، نسرین سلطانہ، ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ سابق کارپوریٹر وجاہت علی خان، سرگرم کارکنان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سید احمد پاشا قادری نے بعد ازاں ایس آر ٹی کالونی کے تمام علاقوں کا بھی پیدل دورہ کر کے عوام سے فردن ملاقات کی، جہاں عوام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر پاشا قادری کے ہمراہ محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مجلسی امیدوار حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری کا انتخابی جلسہ کل شام چندرا نگر کمیونٹی ہال کے پاس منعقد ہوا۔ اس جلسے سے صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 دسمبر کو رائے دہی کا دن ہے۔ محبان مجلس صبح کے اوقات میں اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلسی امیدوار کے حق میں کریں اور مجلس پارٹی کو مضبوط کریں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ آج ہمیں ہر چیلنج کا جواب مضبوط و منظم ہو کر اتحاد کے ذریعے دینا ہے۔ اس موقع پر مجلسی امیدوار سید احمد پاشا قادری نے بھی خطاب کیا۔ سابق رکن اسمبلی اور مجلسی امیدوار حلقہ اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کو اولڈ ملک پیٹ بلدی ڈویژن کے علاقے جات ایگریکلچر آفس روڈ، اویسی پلے گراؤنڈ روڈ، نور مسجد روڈ،
تارا گلی آر جے فنکشن ہال لین اور واٹر ٹینک کے اطراف و اکناف میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ 7 دسمبر کو عوام اپنے ووٹ کا مجلسی امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ترقیاتی کام مثالی ہیں۔ عوام نے اس موقع پر احمد بلالہ کا استقبال کیا اور ان کی گلپوشی کی، جبکہ انہیں کامیاب بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع، مجلسی سرگرم کارکنان، ابتدائی صدور و متمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ مجلسی امیدوار حلقہ اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان نے منگل کو نواب صاحب کنٹا، سنجے گاندھی نگر کے اطراف و اکناف کے علاقے جات کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کی اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 7 دسمبر کو اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کر کے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس موقع پر عوام نے محمد معظم خان کو کامیاب بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ڈویژن کارپوریٹر حسینی پاشا، محمد سلیم، محمد مبین، نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان کے علاوہ مجلسی صدور و معتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے تلنگانہ میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے ٹی آر ایس اور کانگریس کو ووٹ بینک پالیسی پر عمل کرنے والی جماعتیں قرار دیا۔ نظام آباد میں پہلی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ٹی آر ایس اور کانگریس کو ایک ہی سکے کے 2 رخ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں ووٹ بینک پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ووٹ بینک پالیسی نے ملک کی ترقی کو دیمک کی طرح چاٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل جن خوابوں کے ساتھ ہوئی تھی اسے ٹی آر ایس نے پورا نہیں کیا ہے، جبکہ ریاست میں برقی اور پانی کا بحران پایا جاتا ہے۔ کارگزار وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے برقی کے معاملے میں وزیر اعظم ہند کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت پر کی گئی تنقید پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس معاملے پر مباحث کا چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نظام آباد کی ترقی کے معاملے میں بھی وزیر اعظم سے مباحث کے لیے تیار ہے۔ نعیم نگر میں انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ خیر تلنگانہ میں برقی کا کہاں پر مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ کے سی آر نے کہا کہ ریاست میں ان کی حکومت کی کارکردگی پر وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے محبوب نگر میں انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں ریاست تلنگانہ فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ عروج عمل لانے میں مثالی ریاست بن کر ابھری ہے اور 12 دسمبر کو دوبارہ TRS کے برسر اقتدار آنے کے بعد مزید کئی ایک اسکیمات کو عروج عمل لایا جائے گا، جس میں آسرا اسکیم کے تحت دیے جانے والے وظائف کو 1000 سے بڑھا کر 2000 روپے اور 1500 کے وظیفے میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 3000 روپے کرنے کے ساتھ ساتھ گھر گھر پانی سربراہ کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں 70 سال تک دیہی سطح سے شہری سطح تک برقی مسئلہ درپیش تھا، لیکن TRS حکومت نے اس مسئلے کو ختم کرتے ہوئے 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ انتخابات میں مہا کٹمی برسر اقتدار آئے گی اور TRS دور کا خاتمہ ہوگا۔ اتم کمار ریڈی اردو جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ میٹ دی پریس پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے دور میں صحافیوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، جس کا ازالہ مہا کٹمی برسر اقتدار آنے پر کیا جائے گا۔ انہوں نے TRS پر الزام عائد کیا کہ مسلمانوں کو 12% کا نعرہ دیتے ہوئے TRS نے لبھایا ہے۔ صدر فیڈریشن ایم اے ماجد نے صدر PCC کا خیر مقدم کیا، جبکہ فیڈریشن کے دیگر ذمہ داران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ ہے مہاتما گاندھی کے گرینڈ سن، مہاتما گاندھی کے لڑکے وہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ اب KCR صاحب کیا کرتے ہیں؟ پورے کے پورے اپنے ووٹ BJP کو کینڈیڈیٹ کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر آئے راجیہ سبھا کی ڈپٹی چیئرمین الیکشنز، پھر KCR صاحب BJP کو ووٹ کرتے ہیں۔ ڈیمونیٹائزیشن which create havoc with the lives of many ordinary Muslims. We oppose demonetization. KCR supported demonetization. GST سے بہت ہی مائنورٹیز کے چھوٹے چھوٹے ٹریڈرز وغیرہ بہت ہی تنگ ہے۔ ہم نے GST کو اپوز کیا، KCR صاحب نے GST کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ نریندر مودی صاحب کے خلاف کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن میں KCR صاحب نریندر مودی کو سپورٹ کیا۔ پوری اپنی 2 گھنٹے کی اسپیچ میں نریندر مودی صاحب ایک کی پولیٹیشین کو اس دیش میں تعریف کرتے ہیں، وہ ہے KCR صاحب۔ اب سب لوگ یاد کریے، the only person نریندر مودی praised his 2-hour speech was KCR. Why? What is the link between them? یہ پوری مائنورٹی سوچنی چاہیے، کیونکہ KCR نریندر مودی کا ایجنٹ ہے، ان کا چمچا ہے۔ اور جو ابھی ارلی الیکشنز کال کیا ہے، میں آپ کو سب کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہی ایشو مسلمانوں میں جانا ہے۔ کس لیے ارلی الیکشنز بلایا؟ اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ الیکشنز میں BJP کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اسمبلی الیکشنز میں مسلمانوں کو ووٹ ڈلوا لے کے گورنمنٹ فارم کر کے وہ پارلیمنٹ میں BJP کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، کانسپریسی ہے، آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حکمران جماعت TRS کے امیدواروں کی جانب سے مختلف حلقوں میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت TRS کے گوشہ محل حلقے سے بنائے گئے امیدوار پریم سنگھ راٹھور گوشہ محل کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کر رہے ہیں اور مقامی عوام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے منگل کو بھی کئی مقامات کا دورہ کیا اور مقامی عوام سے اپیل کی کہ TRS کو ووٹ دیا جائے۔
ٹی آر ایس جماعت کے انتخابی امیدواروں کی جانب سے بھی مختلف اسمبلی حلقہ جات میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے ٹی آر ایس امیدوار پریم سنگھ راٹھور نے گوشہ محل کے مختلف علاقے جات بشمول اندرا نگر کے اطراف و اکناف کا پیدل دورہ کیا اور مقامی عوام سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے مقامی عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹی آر ایس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کل میں اتحاد المسلمین کے صدر رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی انتخابی امیدوار متعلقہ حلقہ جات میں منعقدہ انتخابی جلسوں سے مسلسل خطاب کر رہے ہیں۔ مجلسی قائدین بشمول صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مختلف حلقوں میں خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ مجلسی امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ مجلسی انتخابی امیدواروں نے بھی مقامی عوام سے انتخابی جلسوں کے ذریعے اپیل کی ہے کہ مجلس کو ووٹ دیا جائے اور جماعت کے ہاتھ مضبوط کیے جائے۔ ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے اغراض و مقاصد ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دیے گئے ہیں، جو دستوری حقوق کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کو حاصل کرنا، یہی جدوجہد مجلس اتحاد المسلمین کی رہی ہے۔ اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین نے ہندوستان کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان کے آئین میں جو ہندوستانیوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا کہ بھائی چارگی کو پیدا کرو، انصاف کو حاصل کرو، مساوات کو حاصل کرو، جب یہ کام مجلس کرتی ہے تو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اب پریشان ہیں۔ اب بی جے پی اور خاص طور سے آر ایس ایس جان چکی ہے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین کو اس اسمبلی انتخابات میں ان 8 حلقوں میں کامیابی سے روکنا ناممکنات میں شامل ہو چکا ہے۔ بی جے پی یہ جان چکی ہے کہ ان کے اشاروں پر جو چھوٹی بی جے پی غم کے پیڈلوں کا سائیکل لے کر ملک پیٹ کے علاقوں میں گھوم رہی ہے، وہ بھی اب احمد بلالہ کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ تو آج بی جے پی نچلی سطح کی سیاست پر آ چکی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ گوشہ محل سے بی جے پی کا امیدوار ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس وقت ہی سکون محسوس کروں گا جب میں اکبر الدین اویسی کی کٹی ہوئی گردن کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھوں گا۔ اور اس بیان کو اگر سمجھنا ہے تو ایک دن پہلے امت شاہ نے کہا کہ ہم سرزمین تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین کا خاتمہ کر دیں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین رضاکاروں کی جماعت ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے مجلس اتحاد المسلمین کو بریانی کھلائی۔ میں امت شاہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے استاد حضرت علامہ نریندر مودی کی طرح آپ تاریخ میں، ہسٹری میں بڑے ویک ہیں۔ شاید آپ کتابوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ کتابوں کو پڑھنا شروع کریے۔ اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو کسی ایک ماہر تاریخ کو بٹھا کر سیکھیے، آموختہ پڑھنا شروع کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے اس کا تعلق رضاکاروں سے نہیں ہے۔ جو رضاکار تھے مسٹر امت شاہ وہ پاکستان چلے گئے۔ 2 نیشن تھیوری کا جس نے دعویٰ کیا وہ ہم نہیں تھے۔ 2 نیشن تھیوری کا سب سے پہلا نعرہ دینے والا ساورکر تھا، اور وہ ساورکر جس نے مہاتما گاندھی کے قتل میں مین کانسپریٹر تھا۔ اور یہ کیسے ثابت ہوا؟ کپور کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں ساورکر کا انوالومنٹ پروو ہو چکا ہے۔ دوسری بات مسٹر امت شاہ، آپ کو بریانی کھانے کا اگر بہت شوق ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کلیانی بریانی کا پارسل پہنچا سکتے ہیں۔ مزے لے کر کھائیے، بہترین ہے، سستا ہے، کیونکہ آپ مہنگائی اتنی کر چکے کہ اب ہم آپ کو صرف کلیانی کھلا سکتے۔ منظور ہے تو بولیے، پارسل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ
کہ مجلس مکت تلنگانہ کریں گے۔ مسٹر امیت شاہ یاد رکھو، تمہارے جیسے اگر 25 لوگ جنم لے کے بھی آئیں گے تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری سازش ختم ہو جائے گی، اویسی ختم ہو جائے گا، مگر جب تک دنیا آباد ہے مجلس اتحاد المسلمین طاقتور رہے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی۔ آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ پھوکے تو چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ چراغ ہمارے بزرگوں نے، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس چراغ کو، تمہارے باطل طوفانوں میں اللہ نے اس چراغ کو جلا کر رکھا ہے۔ ایسے 56 طوفان آئے اور چلے گئے، یہ چراغ جلتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسٹر امیت شاہ اینڈ کمپنی یہ چراغ جلتا رہے گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اب اس بیان کے بعد ان کا امیدوار یہ کہتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹ کر اپنے پیر کے نیچے رکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ ہم نریندر مودی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، آپ نے تو کہا تھا کہ میرا مذہب کانسٹیٹیوشن، آپ نے کہا تھا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، تو پھر یہ تمہارا پیادہ جو یہ بک رہا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹے گا، مسٹر مودی کیا آپ اس کے اس بیان سے متفق ہیں؟ اگر متفق نہیں ہیں تو کچھ بولیے، اگر خاموش رہیں گے تو ہمارے پاس یہ بتایا گیا کہ جب دلہن خاموش بیٹھتی ہے تو قاضی صاحب یہ سمجھتے کہ اقرار کر رہی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، دلہن کون ہے دنیا جانتی، دولہے بھائی تو ہم ہی ہیں۔ تو مسٹر مودی کو بتانا پڑے گا، خاموشی کو توڑنا پڑے گا، اور امیت شاہ کو بتانا پڑے گا کہ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹی جائے؟ کیونکہ نرمل میں امیت شاہ نے اکبر الدین اویسی کا نام لیا، نفرت پیدا کی، اور وہی نفرت کی وجہ سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاگ وزل پالیٹکس، امیت شاہ اور مودی کی ڈاگ وزل پالیٹکس کی وجہ سے ان کا امیدوار کہتا ہے کہ اکبر اویسی کی گردن کاٹوں گا اور پیر کے نیچے رکھوں گا تو کلیجے کو سکون ملے گا۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا سوال آج کے جلسے میں موجود یا جہاں تک میری آواز جاری ان سے نہیں ہے، میرا سوال ہر اس ہندوستانی سے ہے جو ہندوستان میں امن چاہتا ہے، جو خون ریزی کے خلاف ہے، جو گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے۔ کیا یہی سیاست چلے گی ہندوستان میں کہ جو مودی کے خلاف بے باکی سے بولے گا گردن کاٹ دو، جو امیت شاہ سے پنجہ آزمائی کر کے اس کو پاس کرنا چاہتا ہے گردن کاٹ دو؟ آخر کون سی سیاست ہے؟ ڈابلکر کو مار دیا گیا، گوری لنکیش کو مار دیا گیا، کیا ہندوستان میں اسی طرح کی سیاست چلے گی؟ پھر الیکشن کیوں ہونا چاہیے؟ الیکشن کیوں ہو؟ الیکشن تو جمہوریت پرامن ہوتے ہیں نا، کہ عوام اپنے پسند سے کسی کو ووٹ ڈالے، اور جب پسند سے ووٹ ڈالے گی تو جیتے گا۔ اگر گردن کاٹنا ہے تو پھر الیکشن کس بات کا؟ کاٹو گردن، بند کر دو الیکشن۔ یہ نفرت کیا ہے بتاؤ؟ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مارنے سے، دھمکی دینے سے، گردن کاٹنے سے، بولنے سے ہم ڈر جائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ اگر ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا کہ اکبر الدین اویسی کی موت گردن کٹنے سے ہوگی تو اللہ کا فیصلہ ہے، مارنے والے سے ہم کو ڈر نہیں ہے۔ موت تو ہر ایک کو ہے مسٹر مودی، یاد رکھو، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، امیت شاہ کو بھی جانا ہے، اویسی کو بھی جانا ہے، جائیں گے تو سب، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کون پکار کر کہے گا کہ میرے عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا۔ سنو امیت شاہ اور مسٹر مودی، تمہاری پارٹی کا یہ آدمی جس نے اس طرح کا واہیات بیان دیا ہے،
ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پیادے کو بتا دو ہم صرف اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اکبر زندہ رہے گا اکبر صرف اللہ کے آگے سر کو جھکاتا آیا اور اللہ کے آگے سر کو جھکاتا رہے گا۔ ہم تمہارے اقتدار کے ڈر سے، تمہاری طاقت کے ڈر سے، تمہاری تعداد کے ڈر سے، تمہاری پارٹی کے ڈر سے، تمہاری سوچ سے ہم نہیں ڈریں گے۔ ارے زندہ رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، اور موت آئے گی تو شہیدوں کی طرح آئے گی۔ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے مسٹر شاہ، اب تم پر، تمہارے پیادوں پر منحصر ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر لو۔ ہم نے تو اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، ہم نے تو اپنے ہر چیز کو اللہ پر قربان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے کہ اللہ ہمارے سر کو کٹاوا رکھے گا یا اللہ ہمارے سر کو ان ظالموں کے آگے، ان باطل طاقتوں کے آگے اکڑ کر رکھے گا، مگر ہم زندہ رہیں گے تو ان کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ ناظرین، ٹاسک فورس ٹیم نے بین ریاستی سارقین کی 4 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد مالیتی اشیاء برآمد کی گئیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے اس سلسلے میں میڈیا کانفرنس کی اور تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سارقین میں چنئی کے 3 اور نیلور میں 1 واردات انجام دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں 3 وارداتوں میں یہ ملوث پائے گئے ہیں۔ کمشنر پولیس نے مزید بتایا گرفتار شدگان میں 34 سالہ کے ستیش، 24 سالہ این نریندر ساکنان میر پیٹ کے علاوہ 22 سالہ پیس نواس ساکن بورا بنڈا اور 27 سالہ کے سدھیر ریڈی متوطن کڑپا شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹولی کے اراکین سرقے کے بعد اپنا مقام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ملزمین کو باضابطہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ It's a great pleasure on behalf of our Commissioner of Police, Chennai City Police, to convey he instructed me to convey his sincere thanks to Commissioner of Police Hyderabad City sir for recovering property worth about 70 lakhs in 3 cases. In one case, Dr. Kaushik is a orthopedic doctor in Nungambakam. Property worth about gold and diamond worth about 50 lakhs. Intact, all the properties were recovered by the Special Task Force of Hyderabad City. Then another case, diamond and gold jewels worth about 15 lakhs. In another case, 5 lakhs, totally 70 lakhs. It's on behalf of Chennai Police. We are thankful to Hyderabad City Police and hats off to Hyderabad City Police. Thank you. హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనర్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ సార్ గారికి, డీసీపీ రాధాకృష్ణ గారికి, కానిస్టేబుల్ సిబ్బందికి మరి అందరికీ నమస్కారం। 3 రాష్ట్రాల్లో అలాగే మేము హైదరాబాద్ నేను కూడా గతంలో హైదరాబాద్లో 10 సంవత్సరాలు జాబ్ చేయడం జరిగింది గ్రేహాన్స్లో। సార్ దగ్గర नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट नोटोरियस हाउस बर्गलर क्रिमिनल गैंग, उसके 4 मेंबर को अरेस्ट किया गया। इसमें इस डिटेक्शन के बाद 7 केसेस ऑफ हाउस ब्रेक बाय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हल्के असम्बली मुशीराबाद अनिल कुमार यादव ने मंगल को कबाड़ीगुड़ा इलाके में पैदल दौरा किया और मकामी आवाम से घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को हल्के मुशीराबाद से कामयाब करें। उन्होंने मुशीराबाद के मुस्लिम राय दहिंदों से भी अपील की कि उन्हें अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। अनिल कुमार यादव की आवाम ने गुलपोशी और शाल पोशी भी की, जबकि इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों के अलावा तेलुगु देशम कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज कवाड़ीगुड़ा डिवीजन में महाकूटमी की
उम्मीदवार की तरफ से सभी घर घर जाके हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से खासकर हमारे मुसलमान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आज मुशीराबाद हल्के मुशीराबाद में मेरी लड़ाई जो है बीजेपी के साथ है। यहाँ के जो टीआरएस के कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ देने के लिए आज उम्मीदवार बनके मुशीराबाद में आए हैं। सभी मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप एक बार अपना वोट सोच समझ के डालिए, क्योंकि आप अगर टीआरएस को वोट डालेंगे तो वो सीधा सीधा बीजेपी को मदद मिलेगा। मैं इसीलिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कुंतैया ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर पेश करते हुए बताया कि अवामी मफादात और गरीबों और दलितों, किसानों और नौजवानों के अलावा ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए ये तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पीपल्स फ्रंट बरसर इख्तियार आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करेगा। इलाहाबादी अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम भी किए जाएंगे। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मलकाजगिरी सब रजिस्ट्रार सुरेंद्र नायक को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी अहदेदारों ने सुरेंद्र नायक के खिलाफ एक केस भी रजिस्टर किया, जबकि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। परगी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गंज रोड पर चप्पलों के 2 गोदाम में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि किसी नामालूम शख्स ने आग लगाई होगी, जिसकी वजह से लाखों रुपए नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। इत्तला मिलते ही परगी पुलिस वहां पहुंची और फायर ब्रिगेड्स को तलब किया गया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवाम में एतमाद की बहाली और बिला खौफ ख़तर अपने वोट का इस्तेमाल करने के मकसद से सरूनगर पुलिस स्टेशन हदूद के भगत सिंह नगर, कुत्तापेट और अतराफ व कनाफ के इलाकों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया। एसीपी एलबी नगर पृथ्वी धर्रा की क़यादत में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया गया, जबकि अवाम से अपील की गई कि वो रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ఈ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ మనకు మన డివిజన్లో ఒక కంపెనీ బలగాలు వచ్చేరినాయి. ఇటు బలగాలను మేము రాబోయే ఎలక్షన్స్ మేము ఫుల్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాము. ప్రజలు నిర్భయంగా మేము ఎటువంటి ఏ పార్టీ కూడా పక్షపాత వహించకుండా మేము మా డ్యూటీలు మేము నిర్వర్తిస్తామని మేము చెప్తున్నాము. మేము ప్రజలు కూడా నిర్భయంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలా. వాళ్ళకి ఇష్టమైన వ్యక్తిని ఎన్నుకొని ఇటు యొక్క ఎలక్షన్స్ ను సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పి మేము ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఈ రోజు మేము ఇటువంటి సమస్యాత్మక ప్లేసెస్ లో మేము ఫ్లాగ్ మార్చ్ మా ఈ పారామిలిటరీ బలగాలతో చేస్తున్నాము. కాబట్టి మేము ప్రజలకు మా విజ్ఞప్తి నిర్భయంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని చెప్పి. ఏమంటారు? సమస్యాత్మక బంగ్లాదేశ్ బస్తీ, భగత్ సింగ్ నగర్, శంకర్ నగర్ ఈ సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలలో మేము ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఇదే కాకుండా ఎల్బీ నగర్ పిఎస్ ఎన్టీఆర్ నగర్ లో కూడా నిర్వర్తిస్తున్నాము. ఒకటే రోజు. वेजरों टास्क फोर्स टीम ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स सरबराह करने वाले सीरिया के बाशिंदे डेनलॉक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 20 ग्राम कोकीन, पासपोर्ट के अलावा 2 सेलफोन्स भी जब्त किए। डेनलॉक के खिलाफ माजी में भी बंजारा हिल्स और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में केसेस रजिस्टर किए गए थे। मुलजिम को बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले किया गया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मुकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस के हक में वोट देने की अपील।
وزیر اعظم ہند کی جانب سے TRS حکومت پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد، کارگزار وزیر اعلیٰ KCR نے ضلع محبوب نگر میں انتخابی جلسے سے کیا خطاب۔ KCR حکومت تمام محاذوں پر ناکام، مسلمانوں کو 12% تحفظات کے نام پر دھوکہ دیا گیا، صدر PCC اتم کمار ریڈی نے اردو میڈیا سے کیا خطاب۔ مجلسی انتخابی امیدواروں کا انتخابی جلسوں سے خطاب جاری، شہر کی ترقی کے لیے جماعت کو مضبوط کرنے کی اپیل۔ مکانات سے سرقہ کرنے والی بین ریاستی 4 رکنی ٹولی گرفتار، 1 کروڑ 5 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد، نازوں ٹاسک فورس ٹیم کی کارروائی، کمشنر پولیس حیدرآباد کی میڈیا کانفرنس۔ اسی کے ساتھ اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔